اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، ایمان کی دولت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اس مالک کائنات کے خزانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، دولت ہیں، ان تمام نعمتوں میں، ان سارے خزانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بیش قیمت اور سب سے زیادہ بیش بہا اور سب سے زیادہ عظیم الشان جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا، جس پر اپنا فضل فرمایا، اسی کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس دنیا کے اندر کروڑ ایسے انسان ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، جو کلمے سے محروم ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر کے اندر پیدا کیا اور ہم مسلمان کہلائے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک دین بھی بھیجا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ پاک نے ایک انسان کی تمام ضروریات کا حل اور تمام مسائل کا حل، تمام مشکلات کا حل اور زندگی گزارنے کے تمام اصول، تمام آداب اللہ پاک نے اس دین کے اندر رکھے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پاکی صفائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سونے جاگنے کا مسئلہ ہو، یا بازاروں میں جانے کا، کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو، یا کسی دنیا کے کسی بھی کام کا مسئلہ ہو، ان تمام امور سے متعلق، ان تمام مسائل سے متعلق اسلام کے اندر، اس دین اسلام کے اندر اصول موجود ہیں، ہدایات موجود ہیں، رہنمائیاں موجود ہیں۔ اب ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتا ہے، اللہ اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے، 100% ضروری ہے کہ وہ اس دین کے علم کو حاصل کرے۔ دنیا کی کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی ہے، دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر سیکھے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا دین، آخری دین، قیامت تک قائم اور باقی رہنے والا یہ دین بغیر سیکھے نہیں آ سکتا، اور جب تک کہ اس دین کو سیکھا نہیں جائے گا اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہوگا، اور جب تک کہ اس کو سیکھا نہیں جائے گا کیسے معلوم ہوگا کہ کھانے پینے کی سنتیں کیا ہیں، پہننے اوڑھنے کی سنتیں کیا ہیں، سونے جاگنے کی سنتیں کیا ہیں، پاکی صفائی کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، کاروبار کی تجارت کے کیا مسائل ہیں، کیا اصول و احکام ہیں، نہیں معلوم ہوگا۔ جب اس دنیا کے اندر اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی، ایمان کی تعلیم دی، تو جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اس نے اسی وقت دین کو سیکھنا شروع کر دیا۔ کسی کی عمر تھی 20 سال کی، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 60 70 80 سال کی تھی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر جو ہے گزر چکی ہے، اب میں کیسے سیکھوں گا۔ نہیں، جس نے بھی اسلام قبول کیا، جس نے کلمہ پڑھا، وہ دین کو سیکھنے میں لگ گیا، اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر، اپنی استطاعت بھر اس نے دین کا علم حاصل کیا۔ آج مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، مسلمان ہو کر مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اسے دین کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، دین کہتے کس کو ہے اسے نہیں معلوم، اس دین کا بنیادی کلمہ کیا ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم، نماز میں کتنے فرائض ہیں اسے نہیں معلوم، نماز جنازہ میں کسی سے اچانک پوچھ لیا جائے کتنی رکعت ہوتی ہے تو کہتا ہے 2 رکعت، کو کہتا ہے 4 رکعت، نماز جنازہ میں رکعت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی تکبیرات ہوتی ہیں، کن تکبیرات میں کون کون سے اذکار پڑھے جاتے ہیں، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جن کا واسطہ ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہے، لیکن ہم اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ان تمام مسائل میں ایک چیز ہے پاکی اور صفائی، جتنا اہتمام پاکی اور صفائی ستھرائی کا اسلام کے اندر پایا جاتا ہے اتنا اہتمام کسی بھی مذاہب میں نہیں پایا جاتا، کسی بھی قوم و مذہب کے اندر اتنا اہتمام
پاکی اور صفائی کا نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو ایمان سے جوڑا ہے۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، نصف الایمان، آدھا ایمان ہے۔ پاکی صفائی کا خیال نہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہے، آدھا ایمان تو اس کے اندر سے ختم ہی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دی ہے تاکہ اس کے ماننے والے امتی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی کونے میں رہیں، ان کو جینے کا سلیقہ آئے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ ایک صحابی کسی غیر مسلم دربار میں کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا، انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ بغل میں بیٹھنے والے نے کہا کہ یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ حقارت سے دیکھیں گے کہ گرا ہوا لقمہ منہ میں رکھ لیا، اتنا کھانا موجود ہے، اس کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ان کا ایمان بول رہا تھا۔ جب انسان کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو، ایمان کی اہمیت ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کہیں نہیں چھوڑتا ہے، کہیں بھی ہو، کسی بھی ماڈرن زمانے میں ہو، ماڈرن سوسائٹی کے اندر ہو، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں تو بیٹھ کر استنجا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بیٹھ کر استنجا پیشاب کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مطلب جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر استنجا پیشاب کرنا یہ ماڈرن طریقہ ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں۔ انسان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے تاکہ اس کے کپڑے پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ رہیں، اس کا جسم پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ رہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو استنجا نہیں کرتے ہیں، یعنی پیشاب کرنے کے بعد پانی سے یا مٹی کے ڈھیروں سے پیشاب کو خشک نہیں کرتے، اسے دھوتے نہیں ہیں، ساری زندگی اسی ناپاکی کی حالت میں وہ گزار دیتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ پاکی صفائی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا دو قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہ دو قبریں کن کی ہیں؟ عرض کیا گیا فلاں لوگوں کی دونوں قبریں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ عذاب قبر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر قصداً کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، یا بیٹھ کر بھی کرتے ہیں تو استنجا نہیں لیتے، پانی نہیں لیتے۔ یہ بڑے شرم کا مقام ہے کہ مسلمان ہو کر وہ استنجا کا اہتمام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں اگر مسلمان ان کو اپنا لیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے، تو مسلمانوں کے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی غیر مسلموں کے اسلام سے قریب ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا بھی اور ہوتا بھی ہے۔ جب ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے تو غیر اس کو دیکھ کر اسلام کی تعلیمات کا اندازہ لگاتے ہیں، اور اگر ایک مسلمان کی تعلیمات اسلام کے مطابق نہ ہو، ایک مسلمان کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تو غیر مسلم اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے اسلام کا اندازہ لگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہوگی، مذہب اسلام ایسا ہی ہوگا۔ آج کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرے یا وہ جاننے کی کوشش کرے، وہ آج اسلام کو اسلام کے ماننے والوں کے ذریعے ہی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے۔
تو مسلمانوں کا سماج جیسا ہوگا، مسلمانوں کی جیسی زندگی ہوگی، ویسا ہی اثر غیروں پر پڑے گا۔ اگر مسلمانوں کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی، سنتوں سے بھرپور ہوگی، تو اس کا اثر پڑے گا۔ لندن میں ایک طالب علم رہتا تھا، وہ پڑھائی کرتا تھا، اور جس ہاسٹل میں وہ رہتا تھا وہاں پر ایک انگریز عورت بھی رہتی تھی۔ وہ طالب علموں کے، پڑھنے والے بچوں کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اس خاتون نے اس مسلمان طالب علم سے کہا کہ تم اپنے کپڑے دھو کر مجھے کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھونے ہوتے تو میں دھو کر تمہیں کیوں دیتا؟ تو اس انگریز خاتون نے کہا کہ پھر بات کیا ہے؟ تمام لوگوں کے میں کپڑے دھوتی ہوں، تمہارے کپڑے بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے لڑکوں کے کپڑوں میں داغ دھبے رہتے ہیں، بدبو آتی ہے۔ تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ محترمہ، میں مسلمان ہوں، اسلام کی تعلیم مجھے یہ اجازت دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ میں پاک صاف رہوں۔ اسلام کی تعلیمات صفائی ستھرائی کے بارے میں بڑا اہتمام کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے کپڑے صاف رہتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کیا کرو اور پاکی صفائی کا خیال رکھا کرو، اس لیے میرا پیجامہ یا میرا جو پینٹ شلوار وہ صاف رہتی ہے، اس میں بدبو نہیں آتی۔ پھر اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو زندگی کے ہر موقع کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو میں پڑھتا ہوں۔ کھانا کھانے کی دعائیں ہیں، کھانے سے بعد کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء میں جانے اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعائیں ہیں، بازار میں جانے کی دعائیں ہیں۔ ہر موقع کی دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتائی ہیں، میں اسے پڑھتا ہوں۔ یہ عجیب مگر دلکش بات اس عورت کو بڑی اچھی لگی۔ اس کے بعد پھر وہ اس طالب علم کی زندگی کو دیکھتی رہی، اس کے صبح و شام کی جو زندگی گزارنے کے اوقات تھے اس کا وہ ملاحظہ کرتی رہی۔ اس کے بعد پھر وہ اس طالب علم سے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اس نے مزید معلومات جانکاری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ عورت اس مسلمان طالب علم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی، اور خود مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اس نے خاندان کے متعدد افراد کو بھی اسلام کے حلقے میں داخل کرا لیا۔ یہ ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کا اثر۔ جب ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اثر غیروں پر پڑنا یقینی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، مگر آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا وہی رویہ ہے، ہماری زندگی کا وہی طرز عمل ہے جو غیروں کا ہے۔ ایک چھوٹی سی سنت بھی ہم ادا نہیں کر پاتے، ایک چھوٹی سی سنت پر بھی ہم عمل نہیں کر پاتے۔ کسی کو بھی مسجد میں آنے کی دعوت دو، مسجد میں آنے کے لیے کہو، وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک جتنی مرتبہ اس نے پیشاب کیا، اس نے استنجا نہیں کیا، پیشاب کر کے اس نے پانی نہیں لیا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک چھوٹی سی سنت پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور جتنی سنتیں ہیں ان پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے۔ جب ہم صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے، ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ اگر ہماری زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر رہی ہے، جیسے چاہ رہے ہیں ویسے گزار رہے ہیں اپنی زندگیوں کو، بچے بھی ہمیں دیکھ کر اسی طریقے پر اسی راستے پر چلیں گے۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ بہت سی چیزیں بچے دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، اور جو چیزیں دیکھ کر سیکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رہتی ہیں، وہ کبھی نکلتی نہیں ہے۔ کتابوں کی پڑھی ہوئی چیز دماغ سے نکل سکتی ہے، یادداشت کمزور ہونے کے بعد وہ چیزیں محو ہو سکتی ہیں، مٹ سکتی ہیں، مگر مشاہدے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے، جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ جلدی ذہن و دماغ سے نہیں نکل سکتی ہیں۔ بچے جو چیز دیکھتے ہیں
اور آنکھوں سے دیکھ کر جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ چیز ذہن و دماغ سے جلدی نہیں نکلتی ہے۔ اس لیے پاکی صفائی کی طرف خاص اہتمام کریں۔ جب بھی پیشاب کرنے کی نوبت آئے استنجا ضرور کریں۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ پانی حاصل کرتے نہیں کرتے، یا آپ یوں کہہ کر آپ پیاسے رہتے ہیں کہ پانی چونکہ نہیں مل رہا اس لیے ہم پیاسے رہیں گے، پانی اس وقت میرے پاس نہیں موجود ہے تو ہم پیاسے رہیں گے۔ آپ پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو خریدتے ہیں 20 روپے کی بوتل پیاس بجھانے کے لیے۔ تو پیشاب کرنے کے بعد پانی کیوں نہیں مل سکتا؟ اور پھر اسلام نے یہ سہولت دی ہے، اگر پانی نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلے سے اسے خشک کر لو، 3 ڈھیلوں سے یا 5 ڈھیلوں سے یا 60 ڈھیلوں سے اسے خشک کر لو، اتنی آسانی ہے۔ تو اور کاموں کے لیے ہم پانی ہم مہیا کر لیتے ہیں، لیکن استنجے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو خیر مسافر کی یا باہر رہنے والوں کی بات ہوئی، لیکن ہم اپنے ماحول میں اپنے مقام پر رہ کر اپنے گھروں میں رہ کر بھی استنجے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ سچ ہے۔ پاکی صفائی نہانے دھونے کا اہتمام اسلام کے اندر اتنی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے غسل کرایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، اسے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان بچے کی ابتدا غسل سے ہوتی ہے، طہارت سے ہوتی ہے، اور جب اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تب بھی اسے نہلا کے اس دنیا سے روانہ کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز بھی غسل سے، اس کا انجام بھی غسل سے۔ یہ اہمیت ہے پاکی صفائی کی اسلام کے اندر، ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں، تو آئندہ اہتمام کریں پاک صاف رہنے کا۔ غسل اگر فرض ہو تو پہلے وقت میں غسل کرنا چاہیے۔ غسل فرض ہوتا ہے کبھی کبھی تو پہلی صورت میں اسے طہارت کرنے کی کوشش کریں، اور جو غسل نہیں کرتا ہے، غسل فرض ہونے کے باوجود غسل نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت رہتی ہے جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ اس لیے جلد سے جلد غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب بھی پیشاب کرے تو استنجا ضرور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔